آج چند باتیں میں آپ کی رہنمائی کے لیے بلکہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہیں، اور وہ بڑی خاص باتیں ہیں، بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ ان کی نظر میں شاید اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو، میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہوتی ہیں، اور ان میں سے یہ بڑی خاص چیز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روحانی طور پہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری ترقی ہو، ہماری اسپرچول گروتھ ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو۔ جس طرح جسمانی ترقی ہوتی ہے اسی طور سے روحانی ترقی بھی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم جسمانی طور پہ ہمیں جو ہے وہ اکثر اوقات اس چیز کے لیے کئی دفعہ فکر مند بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ہمیں فزیکل طور پہ اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، یا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایوری 6 منتھ یا ایئر میں ایٹ لیسٹ ایک سال میں ایک دفعہ آپ کو اپنا فزیکل چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، تاکہ آپ کی باڈی کی پروگرس، آپ کے جسم کے جو آرگنز ہیں ان کی جو ہے وہ ان کا فنکشن دیکھا جا سکے کہ وہ کس طور سے کام کر رہا ہے۔ تو ایوری ایئر کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، فزیکل اسسمنٹ کی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے جو آرگنز ہیں وہ صحیح طور پہ فنکشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس بات کو دیکھا جا سکے کہ کیا آپ جسمانی طور پہ فٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح روحانی طور پر بھی اسپرچول چیک اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک مسیحی جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اپنا اسپرچول چیک اپ کرے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے کلام کو سامنے رکھے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہی ہماری اسسمنٹ کرتا ہے۔ خدا کا کلام ایک آئینے کی مانند ہے، جب ہم اس میں کھڑے ہوتے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی تمام تر کمزوریوں کمیوں کو دیکھ پاتے ہیں اس آئینے میں، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بدن میں کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح جسمانی چیک اپ ضروری ہے اسی طرح روحانی یعنی اسپرچول چیک اپ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں باقاعدہ طور پر اپنی دعائیا زندگی کو گزار رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میری زندگی جو ہے، دعائیا زندگی جو ہے وہ ریگولر ہے یا ارریگولر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہیں پر بھی ارریگولرٹی جہاں پر آتی ہے وہاں پر پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحت میں بھی اسی طرح سے ہے، اگر زندگی میں فزیکل طور پر کچھ چیزیں اگر آپ کے فنکشن ارریگولر ہو جائیں تو باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، ہارٹ کی ردم کی بات کرتا ہوں، جیسے ہارٹ ریٹ ہوتا ہے ردم کی بات کرتا ہوں۔ اگر اس ردم میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کو آپ دکھاتے ہیں، میڈیکلی طور پر آپ کو ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ سم ٹائم جو ہے وہ irregularities اس قدر بڑھتی ہیں یا اس قدر ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے، یعنی جو ہے وہ انٹینسو کیئر کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اب نارمیلٹی پیدا ہو چکی ہے، وہاں پر کسی چیز کی کمی واقع ہو چکی ہے جس کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اسے دور نہ کریں گے تو کڈ بھی آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پراپرلی کام نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا کام کرنا بند کر دے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے۔ اسی طرح میرے عزیزو اسپرچول لائف بھی ہے، اگر اس کو پراپرلی طور پر دیکھا نہ جائے، اگر irregularities اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سلولی اسپرچولی طور پہ آپ ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی، روحانی طور پہ انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنا اسپرچول چیک اپ کرنا۔ اس میں سے ایک پوائنٹ ہے جو بڑا خاص ہے، پہلا پوائنٹ ہی میں اس پہ بھی ڈسکس کروں گا۔ تو وہ پوائنٹ ہے سب سے پہلے
دعائیا زندگی، کہ آپ کی زندگی دعائیا ہے یا نہیں ہے. کیا آپ ریگولر طور پہ دعا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ یہ بڑا خاص اور بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہم سیکھیں گے اور وہ یہی دعائیا زندگی ہے. اس پوائنٹ کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے. دعائیا جو آپ کی اسپرچل لائف کو بہت زیادہ اوپر لے کے چلی جاتی ہے، آپ کی دعائیا زندگی. میرے عزیزو، آپ زور اور قوت پاتے ہیں، آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اگر آپ کو اسٹرینتھ نہ ملے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ دعا میں نہیں ٹھہرتے، جب تک آپ وقت نہیں دیتے دعا کے لیے، تو آپ وہ پاور اور قدرت کو ریسیو نہیں کر پاتے. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. خدا کے خادم نے مینشن کیا کہ دعا کرنا بیسیکلی ایسے ہی ہے جیسے آپ سانس لیتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو سانس لینے کی ضرورت ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر یا نرسز یا مڈ وائف، وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے میڈیکل کا سٹاف ہوتا ہے، وہ فوراً کیا کرتا ہے، بچے کو چیک کرتے ہیں کہ رویا ہے یا نہیں ہے، بچے نے کرائے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور جیسے بچہ نہ کرائے کرے تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ تھپڑ لگاتے ہیں، سپینک کرتے ہیں، تاکہ بچہ کیا کرے، روئے. کیونکہ اگر وہ روئے گا نہیں تو وہ بریتھ نہیں کرے گا، وہ سانس نہیں لے گا. تو میرے عزیزو، یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ کو روحانی سانس ملنا چاہیے، آپ کا روحانی سانس چلتے رہنا چاہیے. اگر آپ کا روحانی سانس رک جاتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ بات نہایت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کو دعا کرنی ہے. ہم یسوع مسیح کا نمونہ، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہم جب اس کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں، ان کی زندگی سے جب ہم نمونہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بھی دعا کرتے تھے اسی طرح سے. پھر ان کے شاگرد بھی آگے اسی طرح سے دعا کرتے تھے. انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوتا تھا اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے وقت پہ جا کے دعا کرتے تھے. میرے عزیزو، اگر ایک آپ حوالہ دیکھیں لوکا طبیب کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے 5ویں باب کے اندر، تو یہاں پر اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، 15ویں اور 16ویں آیت کو میں پڑھوں گا. لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں. مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. یسوع مسیح جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. میرے چیزوں، یسوع کا جب دعا کا ٹائم ہوتا تو یسوع مسیح لوگوں کو چھوڑ کے، بھیڑ کو چھوڑ کر ایک جگہ پر تنہائی میں جو ہے وہ چلے جاتے، تاکہ وہ دعا کر سکیں، تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزار سکے، تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ باڈی کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکیں اسی طرح سے، اور وہ خدا کے ساتھ بات کرتے اور وہ اپنا وقت خدا کی حضوری میں گزارتے. یہ آج سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کا استاد، آپ کا شافی، آپ کا منجی، آپ کا سیویئر یسوع مسیح، وہ تو بہت زیادہ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتا تھا. جب آپ بھی خدا کو اپنا باپ سمجھتے ہیں تو کیا آپ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ کیا ہم اس طور سے اس کو وقت دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے؟ یا جسٹ ہم نے صرف اسی ٹائم پہ جیسے اٹھ کے سارے کام کر لیے تو شاید 1 منٹ یاد آ گیا، چلو چھوٹی سی دعا کر لیں، یا سونے کے وقت بیڈ پہ لیٹنے گئے تو اس وقت یاد آ گیا چلو میں نے اب چھوٹی سی دعا کرنی ہے. میرے عزیزو، یہ خدا کے ساتھ وقت گزارنا نہیں ہے. آپ کیسے سٹرینتھ پائیں گے، آپ کیسے قوت پائیں گے؟ یہ سوچئے اس بات کو. جب تک ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، خدا کو ہم خدا کی پہچان میں آگے بڑھ نہیں سکتے، خدا کے بارے جان نہیں سکتے، خدا کے متعلق ہمارے اوپر جو ہے وہ پاکرو ریویل نہیں کرے گا جب تک ہم دعا میں وقت نہیں گزارتے. کیونکہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے اوپر جو ہے
وہ روحانی چیزوں کو ریویل کرنا شروع کرتا ہے، روحانی چیزوں کو ہمارے اوپر کھولنا شروع کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یسوع مسیح باقاعدہ طور پر وقت گزارتے تھے، ہر روز یسوع مسیح وقت گزارتے تھے، شام کے وقت بھی وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارلی مارننگ بھی جاتے، رات کو بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزارتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم تھا، ان کا ایک ریلیشن قائم تھا ان کا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم یسوع کے شاگرد ہیں، اگر ہم یسوع کے ڈسائپل ہیں، یسوع کے فالوور ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی یسوع کے نقش قدم پہ چلیں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی یسوع کو فالو کریں؟ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میری مانت بنو جس طرح میں مسیح کی مانت بنتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں مسیح کی مانت بننا ہے، یسوع کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں بھی اسی طور سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی ٹائم ہمیں دعا میں سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیونکہ جب ہم دعا میں ٹائم سپینڈ کریں گے، تبھی ہم خدا کی پہچان میں بڑھیں گے، تبھی ہم خدا کو جان پائیں گے، تبھی ہمارے اندر سٹرینتھ آئے گی، روحانی طور پر ہم قوت پائیں گے، ابلیس کے ہاتھوں ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ بہت سارے خاندان ہیں ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہتے ہیں، بہت ساری زندگیاں ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتی رہتی ہیں۔ کیوں دکھ اٹھاتی ہیں؟ اس لیے کہ دعائیا زندگی نہیں ہے، کیونکہ روحانی طور پہ سانس نہیں لے پا رہے، روحانی زندگی جو ہے وہ مردہ حالت میں ہے، اور جب مردہ حالت میں ہے تو میرے عزیزو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ You have no strength, you have no power to move۔ آپ کے پاس کوئی پاور اور قدرت نہیں کہ آپ ابلیس کی تاثیروں کے اوپر غالب آ سکے۔ کیوں آپ دکھ اٹھائیں؟ یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے، یسوع کے فالوور ہوتے ہوئے کیوں آپ ابلیس کی تاثیروں سے، کیوں آپ نشے کی لعنتوں سے، کیوں آپ حرام کاری کے گناہوں سے جو آپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، جو آپ کے ماسٹر بن جاتے ہیں، آپ کے استاد بن جاتے ہیں، اور جس طور سے چاہتے ہیں آپ کے جسم کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا کنٹرول لے لیتے ہیں؟ کیوں کنٹرول لیتے ہیں؟ کیونکہ دعائیا زندگی کمزور ہے، اور جتنی آپ کی دعائیا زندگی کمزور ہوگی اتنی آپ کی جسمانی زندگی بھی کمزور ہوگی۔ جتنی آپ کی دعائیا زندگی سٹرونگ ہوگی، جتنی آپ کی روحانی زندگی سٹرونگ ہوگی، اتنی آپ کی جسمانی زندگی بھی سٹرونگ ہوگی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دعا گو ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، لازم ہے ان باتوں کو سیکھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کو دیکھیں، اس کے 3 باب کو، اس کی پہلی آیت کو، تو یہاں پر ہمیں ایک اور اگزامپل ملتی ہے شاگردوں کی۔ ابھی ہم نے یسوع کے بارے میں دیکھا کہ یسوع مسیح اکثر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور وہ جا کے وہاں پر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، دعا کا ٹائم اسپیشل انہوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اعمال کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پہلے 3 باب کی پہلی آیت میں یہاں پر جو ہے وہ ایک اور اگزامپل ملتی ہے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی 3 پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ پترس اور یوحنا، یسوع مسیح کے یہ 2 شاگرد ہیں۔ پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی 3 پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ میرے عزیزو، یہودی جو تھے، جوش جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ 3 ٹائم جو ہیں، انہوں نے 3 ٹائم مقرر کر رکھے تھے دعا کے لیے۔ صبح کا ٹائم، اور صبح 9 بجے کا ٹائم جو ہے وہ ہوتا تھا، پھر دوپہر 3 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، اور پھر رات کا ٹائم جب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ یہ 3 ٹائم ان کے ریگولر تھے، اس وقت میں جا کے وہ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ اور ہمیں جب دانیل جو ہے وہ اس کی بک کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ دانیل جو کیا کرتا تھا؟ کھڑکی کھول کر اپنی یروشلم کی طرف منہ کر کے کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا، اور دن میں 3 دفعہ دعا کرتا تھا۔ یعنی جوش جو اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھاتے اور ان حکموں کے بارے میں سکھاتے، تو اس میں یہ لازم تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ دن میں 3 دفعہ دعا کرتے تھے۔ اگر ہم مسلم، ہمارے جو کمیونٹی ہے اس کو ہم دیکھ لیں، وہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور جوش جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کرسچن کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کرسچن جو ہے وہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہر وقت دعا کرو،
بلا ناگا دعا کرو. پرے وداؤٹ سیزنگ، یعنی آپ کو ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت کیا ہے؟ دعا میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہر وقت دعا کریں. ان لوگوں نے تو ٹائم مقرر کیا، انہوں نے اپنی لائف سٹائل بنایا اس طرح سے کہ وہ پریئر کرتے ہیں، جیسے بھی ہوں، بیمار ہوں، سفر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ لازمی جو ہے وہ پرے کرتے ہیں. مسیحیوں کے بارے میں آپ کیا خیال ہے کہ وہ کس طرح پرے کرتے ہیں؟ شاید ہفتے میں ایک دفعہ سنڈے کے دن چرچ چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دن میں شاید 2 دفعہ کر لیتے ہیں، ایک دفعہ صبح 5 منٹ اور ایک دفعہ رات 2 منٹ کر لی. تو میرے عزیزو، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ جن کو سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے وہ بالکل پیچھے، وہ دعا میں اس طرح سے آگے نہیں. ہر طور سے جو ہے وہ پھر کمزوریاں ان کے اوپر، جو تاثیریں ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، اور ڈفرنٹ کمزوریوں میں لوگ جا رہے ہیں، ڈفرنٹ پرابلمز میں سفر کر رہے ہیں. کیوں سفر کر رہے ہیں؟ ریزن یہی ہے کہ دعائیا زندگی مضبوط نہیں ہے، پریئر مضبوط نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف دعا کروانے والے نہ بنے، بلکہ خود سے دعا کرنے والے بن جائے. ٹھیک ہے؟ دعا کروانے والے نہیں بلکہ دعا کرنے والے بن جائے. اور تب بنیں گے جب آپ باقاعدہ طور پہ، ریگولر طور پہ اپنا وقت خدا کو دیں گے. دنیا داری کی چیزوں کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ اپنے دوستوں کو بہت زیادہ وقت دے سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں. بہت سارے بہن بھائی سوشل میڈیا پہ موسٹ آف دی ٹائم، آج کل یہ ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اور بھی بہت سارے سوشل پلیٹ فارم ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں. فیس بک پہ تو بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ مجھے موقع ملتا ہے اب چیزوں کو دیکھنے کا، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں وہ ہر کسی کی جو ہے وہ پوسٹ کے نیچے کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. ایوری 5 منٹس کے بعد بھلے آپ دیکھ لیں، آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا. تو میرے عزیزو یہ یاد رکھیں کہ جتنا ٹائم آپ فیس بک کو دے رہے ہیں، جتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، آپ کمپیئر کریں کہ کیا اپنے خدا کو آپ اس میں سے کتنا، آپ اس کا پرسنٹیج نکال لیں کہ آپ نے اپنے خدا کو کتنا دیا. ٹھیک ہے؟ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کس کی پریورٹی آپ کی زندگی کے اندر ہے. آپ کی سوشل میڈیا کی، آپ کی جو ہے وہ دنیا داری کی ویڈیو دیکھنے کی، یا دعا کرنے کی، یا خدا کی لگن جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. اگر آپ روحانی طور پہ اپنا چیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو سب سے پہلے اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے جس چیز کی زیادتی ہے، جو چیز آپ کی زندگی میں بڑھ کے نمبر 1 پہ آ رہی ہے، دنیا داری کی چیزیں، ان کو کم کر کے، ان کو کٹ کر کے واپس پیچھے لے جائیں. کیونکہ سب سے پہلا درجہ خدا کا ہے، اس لیے خدا کو سب سے پہلا درجہ دیں، یعنی دعا میں آپ وقت گزاریں. اگر آپ کا دعا کا ٹائم ہے اور آپ کے دوستوں کا فون آ جائے تو آپ فون نہ اٹھائیں، فون بند کر دیں، فون کو جو ہے وہ سائلنٹ پہ لگا دیں. میرے عزیزو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دعا کرنے لگتے ہیں تو اسی وقت کالیں آنا شروع ہوتی ہیں، اسی وقت جو ہے وہ کبھی کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا ہے، اسی وقت کسی دوست کا فون آ جاتا ہے، یا اس وقت ڈرامے کا ٹائم ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ ڈرامے دیکھنے کے لیے اپنی دعا کو مس کر دیتے ہیں، موویز دیکھنے کے لیے اپنی دعا کو پیچھے کر دیتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے. مہمان بھی اسی دن آتے ہیں، خاص طور پہ جس دن دعا کا ٹائم ہوتا ہے. آپ پاکستان میں ہوتا ہے تو سنڈے والے دن سارے مہمان آ جاتے ہیں، سنڈے والے دن ہی سارے جتنے بھی مرنے والے لوگ ان کا بھی جو ہے وہ جنازے سارے سنڈے والے دن پہ ڈال دیتے ہیں. میرے عزیزو، آپ کی جو دعا کا ٹائم ہے اس کے ساتھ کمپرومائز مت کریں. آپ کی پرسنل دعا کا اور آپ کی جو فیلوشپ کی پریئر ہے، ان کے ساتھ آپ کمپرومائز کسی کے ساتھ نہ کریں، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. کوئی بھی ہوتا ہے اس کو بولے بھی میری پریئر کا ٹائم ہے. اپنے واٹس ایپ کو بھی بند کر لیں اس وقت، اپنے فیس بک کو بھی روک دیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ دیکھیں، آپ ضرور چیک کریں اس کو، لیکن یہ سوچیں کہ میں کتنا ٹائم اس کو دے رہا ہوں، میں نے کتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو دینا ہے. یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ آپ کا دعا کا وقت ریگولر ہونا چاہیے اور کنٹینیوسلی ہونا چاہیے. اگر آپ لوکا کی انجیل 18ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے جو ہے وہ کنٹینیو پرے کرو. ٹھیک ہے؟ آپ نے کنٹینیو پرے کرنی ہے، آپ نے دعا کو ریگولر طور پہ کرنا ہے، آپ نے اسے روکنا نہیں ہے، آپ نے اسے سٹاپ نہیں کرنا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب مشکل میں کسی میں جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، دعا بند کر دیتا ہے.
وہ کہتا جی دعا کیتی سی رام کچھ بنیا نہیں تو ہن دعا ہی نہیں کرنی کیونکہ ہن خدا نہ میری ناراضگی ہوگی کیونکہ خدا میری زندگی جو کوئی کام نہیں کر رہا. میرے عزیزو ایسا نہ کریں, بلکہ بائبل میں لکھا ہے دعا کرنا, ریگولر کنٹینیوسلی پرے کریں اور آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے. اگر آپ اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا. وہاں پر ایک تمثیل دی گئی ہے, ایک بیوہ کی تمثیل دی گئی ہے اور ایک بے انصاف قاضی کی تمثیل دی گئی ہے, یعنی ایک ایگزامپل شیئر کی گئی ہے تاکہ آپ اس بات سے سیکھیں کہ مشکل حالات ہو سکتے ہیں. سوری, مشکل حالات ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو رسپانس کم ملے, لیکن میرے عزیزو دعا کرنا آپ نے نہیں چھوڑنا. دعا ریگولر کریں, اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ دعا کرنے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, دعا میں پیچھے نہیں رہنا. آپ جب تک دعا نہیں کرتے آپ خدا میں مضبوط نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, چونکہ آج کا ٹاپک صرف دعا کے تعلق سے ہے اس لیے میں نے صرف دعا کی بات کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کلام پڑھنے کا بھی ہے, روزہ رکھنے کا بھی ہے, لیکن آج صرف میں دعا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میں صرف آپ کو دعا کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. دعا کو کرنا ریگولر طور پر باقاعدگی سے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پہلے تسالیکیوں 5 باب کی 70ویں آیت میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو, یعنی بغیر روکے ہوئے. آپ کو ہر روز ایسے جیسے آپ کی سانس نہیں چلتی, دیکھیں آپ کی سانسیں چلتی نا تو آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ بھائی تو سال ہے نا اگلا, ٹھیک ہے کہ نہیں, ایک سانس لے لیا تو اگلی سانس لینی, آپ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ریگولر چل رہا ہے, ایک ردم کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ کی دعائیا زندگی بھی ہونی چاہیے اور وہ ردم کے ساتھ چلنی چاہیے, ریگولر ہونی چاہیے, باقاعدہ ہونی چاہیے. میرے عزیزو جب آپ کی زندگی دعائیا ہوگی, جب آپ کی زندگی ریگولر ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کس طور سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. آپ کی روحانی ترقی جو ہے وہ کس طور سے ہوتی ہے. جب آپ کی روحانی ترقی ہوگی تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کا گھرانہ خدا کی پہچان میں بڑھتا چلا جائے گا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر ترقی پاتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی دعا سے تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کی دعا سے چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ایلیا نبی کی دعا سے آسمان بند ہو سکتا ہے تو آپ کی دعا سے بھی بند ہو جائے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے جی ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے وہ دعا مانگتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے آسمان بند کر دیا. 3.5 سال پانی نہیں برسا. کیوں؟ کیونکہ ایلیا نے کہا کہ بھائی آسمان بند ہو جائے. وہ بند کیسے ہو گیا بھائی؟ کتنی پاور اس کے اندر, اتنی پاور اور اتنا اختیار کیسے آ گیا؟ دعا کے وسیلہ سے آ گیا. میرے عزیزو وہ پاور اور اختیار آپ کے بھی اندر ہے, لیکن آپ کو یسوع جیسا کردار اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا ہے, اس جیسا کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے اپنی زندگی میں. جب آپ اس جیسا کردار ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کے اندر بھی وہی پاور اور وہی قدرت اسی طرح کام کرے گی, کیونکہ یسوع نے کہا میں اپنی اتھارٹی تمہیں دے دیتا ہوں. اور جب یسوع کی اتھارٹی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ یسوع کی طرح دعا بھی کرنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے, یسوع کی طرح خدا کو ٹائم دینا بھی سیکھ لیں. اگر آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے تو پھر سوچ لیں, پھر آپ کو پادریوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, فلاں پادری سے دعا کروا لوں, فلاں پادری سے دعا کروا لوں, اس خادم کے پاس چلا جاؤں, اس بہن کے پاس سے دعا کروا لوں. میرے عزیزو دعا کروانے والے نہیں, دعا کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو مچھلی, وہ کہتے ہیں کسی کو مچھلی نہ دو بلکہ اس کو پکڑنا سکھا دو اور ہر روز ہی وہ پکڑے گا پھر خود ہی. ٹھیک ہے, تو آپ دعا کرنا جو ہے وہ اپنی زندگی کا سب سے اول جو ہے وہ یہ کام بنا لیں. ہر روز دعا کریں, کبھی شائع نہ کریں. جب آپ دعا کریں گے تو آپ کے اندر خدا قدرت اور اسٹرینتھ, قدرت اور پاور کو پیدا کرے گا. دعا آپ کو دلیری کا روح بخشے گی, آپ دلیری میں موو کریں گے, آپ کے اندر اسٹرینتھ ہوگی, پاور ہوگی اور آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے, اپنے خاندان کے لیے جنگ لڑیں گے. کیونکہ جب آپ دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے روحانی طور پہ آپ کمزور ہیں, آپ کو جنگ لڑنا نہیں آتی. کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک روحانی ہتھیار ہے. دعا جو ہے وہ آپ کا ایک روحانی ہتھیار ہے, اور اگر آپ کے پاس روحانی جنگ کے لیے ہتھیار نہیں ہوں گے تو آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے دعائیا زندگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ریگولر طور پہ ہونا, ہر روز دعا کرنا
جو ہے وہ لازم ہے۔ میرے عزیزوں، آج اس بات کو یاد رکھیے کہ دعا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یسوع نے بھی دعا کی ہے اور اس نے ہمیں یہ جو ہے وہ ایز اے رول ماڈل ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نمونہ دیا ہے کہ ہمیں بھی یسوع کی مانند بننا ہے، یسوع کی طرح دعا کرنی ہے، تو یسوع جیسا کردار ہمیں اپنانا ہے، یسوع جیسا کریکٹر اپنے اندر بلڈ کرنا ہے۔ پھر ہم شاگردوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ شاگرد دعا کرنے والے تھے، شاگرد کا فوکس یہی تھا کہ وہ دعا کریں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاگردوں نے کیسے بڑے اور جلالی کام کیے، کس بنا پر؟ کیونکہ وہ وقت گزارتے تھے خدا کے ساتھ، وہ دعا کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ جو ہے انہوں نے ٹائم ٹھہرایا ہوا تھا۔ آپ بھی ٹائم ٹھہرا لیں، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ جو ہے وہ مسیحیوں کو جو ہے وہ آزادی بہت زیادہ مل گئی، اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں چلو دعا کسی وقت بھی کر لیں گے، نہیں جی ہم دعا کر لیں گے کسی ٹائم پہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کرتے کرتے پھر کوئی وقت ان کو ملتا ہی نہیں دعا کرنے کا، اگر کوئی مل بھی جاتا ہے تو کوئی 2-4 منٹ 5 منٹ۔ آپ دیکھ لیں نوجوان نسل اور یہ باقی سارے کس طرح سے کتنا کو ٹائم انہوں نے مقرر کیا اپنی دعا کے لیے۔ آپ اپنی زندگی سے خود چیک کر سکتے ہیں، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا کلام آئینہ ہے، اس کو سامنے رکھیں، دیکھیں اپنے اندر، اپنا اسپرچول چیک اپ خود کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کہاں پر کمزور ہیں، کہاں کہاں پر آپ کی زندگی کے اندر خامیاں ہیں، ان سب کو 1 by 1 کر کے نکالتے جائیے۔ میرے عزیزو، دعا سے شروع کریں، دعائیا زندگی آپ کی ہونی چاہیے، دعائیا مذہبے آپ کے گھر میں لگنے چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے ایک طرح سے آپ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، دعا جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں ٹیلی فون جو ہے اور سوشل میڈیا ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اگر سگنل نہیں آتے، اگر لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب آپ دعا نہیں کرتے تو خدا کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ کی بات چیت خدا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اسپرچول لائف جو ہے وہ مردہ حالت میں چلی جاتی ہے، سستی اور کہلی کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس وقت آپ کمزور ہو جاتے ہیں اس وقت ابلیس آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنگل کا قانون یہ ہے کہ جو جانور کمزور ہوتا ہے اس کو دوسرے جانور کھا جاتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر ابلیس بھی یہی کام کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون سا بیٹا بیٹی جو ہے خدا کی وہ کمزور ہے، اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، اس کے گھرانے کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن جو مضبوط ہوتے ہیں، جو سٹرونگ ہوتے ہیں، جو آگے لڑنے کی قدرت رکھتے ہیں، جن کے اندر پاور ہوتی ہے، ان سے ابلیس ڈرتا ہے، ان کے آگے لگ کے بھاگ جاتا ہے، ان سے پھر بھاگتا ہے، لیکن جو کمزور ہوتے ہیں ان کو پھر ڈراتا ہے، ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو کئی طرح کی مشکلوں پریشانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ دعائیا زندگی اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ہیں خدا میں، اور جب کمزور ہوتے ہیں تو ابلیس پھر پورا فائدہ اٹھاتا ہے اس بات کا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس کے اوپر غالب آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سچویشن کے اوپر کنٹرول کر پائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ دعا کریں، آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں، آپ قوت پائیں گے، آپ زور پائیں گے۔ جتنی اچھی آپ کی دعائیا لائف ہے اتنی ہی زیادہ آپ کی جسمانی لائف بھی ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی زندگیاں برکت پائیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ دعائیا زندگی کو آپ سے سب سے زیادہ پریفر کریں گے، پریفرنس دیں گے، پریورٹی پہ رکھیں گے، تاکہ آپ کے گھرانے اور آپ کی زندگیاں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ یہ چیلنج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ نیا سال ہے، اس سال کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کو دعائیا زندگی گزارنی ہے، آپ کو روحانی طور پہ مضبوط ہونا ہے، آپ کو اپنا اسپرچول چیک اپ کرنا ہے، اور جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔